لا إله إلا الله رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی تو آپ نے فرمایا قسم ہے مجھے رب کعبہ کی. کس کی؟ اب میں حدیث سناتا ہوں. قسم ہے مجھے رب کعبہ کی. اسی صورت کو پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت قسم ہے مجھے رب کعبہ کی کہ جنت جو نور سے منور ہے، جنت جو کہ بڑی خوبصورتیوں سے آراستہ ہے، جنت جس میں ریشمی لباس ہیں، جنت جس میں باغ ہیں، جنت جس میں نہریں ہیں، جنت جس میں حوریں ہیں. اور پھر یہ آیات پڑھی جس میں ہاتھ میں لیے غلمان انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں استقبال کریں، فرشتوں کی سلامی ہے. اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے تم میں جو اس کے لیے آگے بڑھے؟ کہہ دو کہ ہم سب. کہہ دو. صحابہ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس کے لیے بڑھنے کے لیے آمادہ ہیں. حضور نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہہ دو انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے جنت کی طرف. ساری وہ الی مغفرہ، اعلان بھی یہ ہوا دونوں مغفرت کی طرف. ساری وہ الی مغفرت و جنہ، اس مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو. میرے دوستوں اور بزرگوں میں کیسے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت اور جہنم کا فرق کیسے بیان کیا. یہاں چشمہ ہے اور اس چشمے میں صرف ایک پانی کی ابھی ایک بات کی ہے فی انہار من ماء غیر آسن، فی انہار من لبن، فی انہار من عسل، فی انہار من خمر. شراب کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اس کے علاوہ شہد کی نہر ہے، اصلی پانی جس میں خوشبو آ رہی ہے، شفاف پانی کی نہریں ہیں، سلسبیل کے چشمے ہیں، تسنیم کے چشمے ہیں. حوض کوثر جو قیامت کے دن پیئیں گے اس کی بھی نہر ہے، نہر رحمت ہے. اور اس کے اندر کیا کیا اللہ نے نعمتیں اور رحمتیں بنا رکھی ہیں. یہ ساری چیزیں پھر پرندوں کے چہچہانے ہیں اور وہاں درختوں میں اللہ کا ذکر ہے. اور پھر یاقوت کے گھوڑے ہیں، بٹن دباؤ اڑتے جاؤ جہاں جاؤ. اس طرح سے ایک جنتی دوسری جنتی کو اپنی جنت میں دعوت دے گا. میرے دوست اور بزرگوں جنت کی کتنی نعمتیں ہیں. دنیا کی چند روزہ زندگی میں اسی کا فیصلہ ہے. چند روزہ زندگی میں اسی کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی راہوں کو جنت کی طرف لگا دیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کی لگام کو تھامے رکھے. الکیس من دان نفسہ. فرمایا عقل مند آدمی کون ہے؟ من دان نفسہ، جو خواہشات کو تھامے رکھے، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی تیاری کرے. میرے دوستو جو کروڑ پتی ہے اس نے بھی مر جانا ہے، جو غریب ہے اس نے بھی مر جانا ہے. 100 سال کی زندگی پانے والا بھی مر جائے گا. جوانی میں بھی جو مرا ہے تو مر جائے گا. رہا یہ کہ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی محدود ہے اور آگے دونوں گھر ہمیشہ کے لیے ہیں. اس لیے جنت کے راستے کو اختیار کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے ڈرایا. فرمایا وہاں توق ہیں، وہاں زنجیریں ہیں، وہاں زقوم ہے، وہاں حمیم ہے، وہاں ویل ہے، وہاں حب الجبن ہے. وہاں کے سانپ اتنے زہریلے ہیں کہ ایک ایک سانپ کے منہ میں کتنے اور منہ ہیں. اژدہا ہیں، بچھو اتنے بڑے ہیں کہ خچر سے بڑے ہیں، زہریلے ہیں. فرشتے وہاں گرد لے کر کھڑے ہیں، نابینے ہیں، بہرے ہیں، حس سے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد زنجیروں میں جگڑ دیتے ہیں. اللہ کی پناہ تو اللہ کی پناہ. اس لیے جہنم سے ڈرو. اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کس خلقت میں پیدا کیا، کس طرح ہم نے اونٹ کو پیدا کیا. اب یہاں پر یہ عرب کے لوگوں کو حضور کا یہ خطبہ تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جب بھی کوئی شخص اس کے پاس سواری اونٹ ہوتی تھی. اب اونٹ پر بیٹھا ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، زمین پر چل رہا ہے اور اوپر کیا ہے؟ آسمان ہے. اللہ نے ان چاروں چیزوں کو لیا کہ ہاں اونٹ پر بیٹھنے والا تو دیکھ کہ یہ اونٹ کتنی خلقت میں کیسے ہم نے بنایا
ہے تو کتنا جسامت رکھنے والا، اس کے پانی کا نظام کیسے اس کے اندر ہے، ایک ایک ہفتے کا پانی کا سٹور اس کے اندر موجود ہے، ریتوں میں یہ چلتا ہے، اس کے بعد اس کا پیٹ کتنا بڑا ہے، مگر اس کی چربی نہیں ہے، اس کی جلد کے اندر چربی ہے ہی نہیں، اس طرح سے پھر وہ تیرے وزن کو اٹھاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں اور جتنے بھی اور جانور ہیں یعنی جنگلوں میں، وہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے، مگر ایک بچہ لگام پکڑ لے اس کے پیچھے 300 اونٹ بھی چلتے ہیں۔ اس لیے اونٹ کی مثال پیش کی، کینے پہ آئے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، وہ بھی اس کی خصلت میں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جبکہ اس کے اندر کینہ بھی موجود ہے، مگر وہ اطاعت میں ایسے ہے کہ ایک بچہ اس کو لگام دیتا ہے اور وہ اونٹوں کی قطار کو لے کر چلتا ہے۔ اس کی خلقت پر دیکھ کہ میں نے اس کو کیسے بنایا، اس کے پاؤں کیسے بنائے، پھسلتے نہیں ہیں، ریت کے اندر دھنستے نہیں ہیں، پانیوں میں سے گزر جاتے ہیں، وزن کو اٹھاتا ہے، چلتا ہے، تو پیاسا ہوتا ہے تو پانی پیتا رہتا ہے، وہ ہفتہ ہفتہ پانی نہیں پیتا، تو بیٹھا ہے اس کے اوپر، وہ کھڑی حالت میں درختوں کے پتے کھاتا ہے، بیٹھ کر اونٹ بہت کم کھاتا ہے، کھڑے ہو کر کھاتا ہے، وہ تیری خدمت میں ہے اور تو اونٹ پر بیٹھا ہے۔ دیکھ کہ اس اونٹ کو کس نے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد اس بیٹھنے والے کو رب کہہ رہا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس اونٹ پر تو بیٹھا ہے، تیرے اوپر آسمان ہے، آسمانوں کو بلندیوں پر کس نے کھڑا کیا ہے، بغیر کسی ستون کے آسمانوں کو بلندیوں پر کس طرح سے، ان میں سوراخ نہیں ہے، ان میں دروازے ہیں، ان میں برج ہیں، اس میں زینت الحیا، زینت وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ اب یہ میں اگر تخلیق کائنات میں جاؤں لمبا موضوع ہو جائے گا، آگے سنیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تیرے دائیں بائیں تو اونٹ پر جا رہا ہے، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، یہ شبیکہ کا پہاڑ ہے، یہ فتح کا پہاڑ ہے، اس طرح سے مکہ کے پہاڑوں کے نام ہیں، اور تو گزر رہا ہے۔ اللہ نے ان عربوں کو کہا اے عربوں، اونٹ پر بیٹھ کر خدا کی خلقت کو دیکھو، نظر اٹھاؤ تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ آسمان بنانے والا کون ہے، اللہ ہے۔ دائیں بائیں جو تمہارے پہاڑ ہیں ان کو میخوں کی طرح کس نے گاڑ رکھا ہے، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑ رکھا ہے کس نے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ اور جو اونٹ جس زمین پر چل رہا ہے، کوئی پتھریلی زمین ہے، کوئی نرم زمین ہے، کوئی ریتلی زمین ہے، اور پھر انسان بھی چلتا ہے، ٹھوکر نہیں کھاتا، چلتا ہے، زمین اس کا استقبال کرتی ہے، پاؤں میں اس کی کشش ثقل ہے، اوپر پاؤں اٹھاتا ہے تو زمین کہتی ہے دوبارہ پاؤں رکھ، میں اس کو چوم لوں۔ ہاں، زمین چومتی ہے اس کے پاؤں کو، پاؤں ننگے بھی چلتا ہے تو چل سکتا ہے، جوتی پہن کر چلتا ہے۔ اس طرح سے کشش ثقل زمین میں کس لیے ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین انسانوں کے لیے مطیع و فرمانبردار ہے، اس میں جب انسان جو کھیتیاں کرتا ہے، اس میں ہل جوتتا ہے تو کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب سنتے جاؤ، اب اللہ رب العزت نے یہاں پر زمین کا ذکر کیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے زمین کو کیسے پھیلا دیا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس نصیحت کر۔ اب سنو اس بات کو، فَذَكِّرْ، نصیحت کر اے نبی، إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، کیونکہ تیرے ذمہ نصیحت کرنا ہے قرآن کی روشنی سے، قرآن کی روشنی سے۔ اور امت کو یہ بتایا گیا کہ داعیان اسلام اب قرآن و سنت کی روشنی سے لوگوں کی رہنمائی کرو، فذکر، انہیں نصیحت کرو، انما انت مذکر، کیونکہ تو ان پر، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی تو ان پر نصیحت کے لیے بھیجا گیا، لست علیہم بمسیطر، تو ان پر دروغہ نہیں بنایا گیا کہ ان کو جب عذاب ہوگا تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ الا من تولا، مگر جس نے منہ موڑا، تولا منہ موڑا، وکفر اور کفر کیا، اے نبی آپ پہنچا دے میرا پیغام، اس کے بعد فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جب نصیحت پہنچ چکی ہو اور بندہ عمل نہ کرے تو میرا عذاب پھر پکڑنے والا بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب قبر سے شروع ہوتا ہے، موت سے شروع ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نے آنکھ بند کی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ موت سے آخرت کی آنکھ کھلتی ہے۔ انسان اس دنیا میں سویا ہوا ہے، موت سے آنکھ کھلتی ہے۔ اب میں اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا، اتنا عرض کر دوں کہ یہاں اللہ رب العزت آخری آیت میں فرماتے ہیں ان الینا ایابہم،
جب ہمارے پاس آ جائیں گے ثم ان علینا حسابہم تو پھر ہم ان کا حساب لیں گے. اب یہاں ان کافروں کو جو ظلم ستم میں مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا وہ کافر جو ایمان سے خارج ہیں، یا وہ کافر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، قرآن کی دشمنی میں، صحابہ کی دشمنی میں، اسی طرح سے اہل بیت کی دشمنی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب آئیں گے قبر میں تو پھر ہم ان کا حساب لیں گے. ہاں جب مریں گے تو پھر ان کا حساب لیا جائے گا. اب ان آیات کریمہ جن کی میں نے تفسیر بیان کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا صدق إله الله العظيم. إلا الله لا إله اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرہ.